فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یہ انہی کی رونقیں ہیں اور الحمدللہ کہ ہمیں اپنے نام لیوا بنا رکھا ہے. ان کے عاشق کہلوانا یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بڑا مختصر سا سمجھاؤں گی آج, کہ جن اعلیٰ ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ, ان کی شان اپنے حضور کتنی بلند کر رکھی ہے. اور جب آپ کو ایک چیز کی سند ثبوت دلیل کے ساتھ مل جاتا ہے تو دل اس پر ثبت ہو جاتا ہے, دل اس پر مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ مضبوطی سے اس کام پر کاربند ہو کر اپنے شب و روز کو سنوارنے کا سامان کر سکتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے والتین والزیتون, بس مختصر سا بیان کروں گی. وطور سینین وحاذ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ترجمہ سماعت فرمائیں کہ قرآن کا سننا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر بندہ مومن پر فرض ہے. قرآن کا سننا سمجھنا فرض ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, سینا کے پہاڑ طور کی قسم, اور والبلد الامین, اور سونیا جس شہر میں تو پیدا ہوا اس شہر مکہ کی قسم. فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اے انسان ہم نے تجھے احسن صورت میں, تقویم کا مطلب ہے اعتدال اور توازن کے ساتھ بہترین ساخت میں پیدا کیا, بہترین ساخت میں پیدا کیا. پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر بنا کر احسن صورت عطا کر کے پھر تجھے گھٹیا, میلی, کچیلی, گندی دنیا میں بھیج دیا. فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس دنیا میں آنے کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس اسفل دنیا میں آنے کے بعد پھر جن لوگوں نے اپنا محاسبہ کر لیا, اپنا دفاع کر لیا, اپنے ایمان کو بچا لیا, وہ صاحبان ایمان ٹھہرے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کے روادار بھی ٹھہرے, تو پھر کیا ہوا کہ فلہم اجر غیر ممنون. یہ میرا موضوع ہے. فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں اس گھٹیا دنیا میں آ کر بھی جنہوں نے اپنا ایمان بچا لیا, اعمال کے ذریعے, نیک اعمال کے ذریعے, ایمان کی سلامتی کے ذریعے. اور ہر دل جانتا ہے کہ ایمان اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل کے اندر صاحب ایمان نہ آ جائے. اس لیے فرما دیا کہ جس نے ایمان بچا لیا وہ کامیاب ہوا, اور جب کامیابی سے ہم کنار ہو گیا تو فلہم اجرن, بڑی سمجھنے والی بات ہے یہ, فلہم اجرن, ان کے لیے اجر ہوگا. مولا کیسا اجر ہوگا؟ فرمایا غیر ممنون, جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا, جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا, کوئی حد نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرما دیا, ہم نے انسان کو گھٹیا دنیا میں بھیجا, انسان نے یہاں آ کر اچھے اعمال کیے تو احسن بن گیا. سب سے پہلے کیا تھا؟ احسن تقویم, سب سے پہلے احسن تھا. پھر اس کے بعد دنیا میں جب بھیجا تو پھر یہاں پر آنے کے بعد جو بچ گیا پھر وہ مومن بن گیا, پھر وہ مومن بن گیا. پھر مومنین کی لسٹ میں بھی جب اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضری دی تو پھر وہ مومن سے اگلی کیٹیگری صالحین میں شامل ہو گیا. پھر صالحین سے بھی فرمایا جب آگے بڑھا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اپنا بندہ بنا لیا. یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہ. عبد دیگر, علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, ای سراپا انتظار او منتظر. بندہ بننا اور ہے اور اس کا بندہ بننا اور ہے. سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو, لیکن وہ سہاگن ہے جسے کر لے پیا یاد, اس کا بندہ. تو اس لیے فرمایا جب بندہ اس کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرا جب بندہ میرا بندہ بن کر ابھرتا ہے تو فلہم اجر غیر ممنون. بندے پھر میں تجھے ایسا اجر عطا فرماتا ہوں کہ پھر تو قبر میں بھی چلا جائے اجر تیرا قائم رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. تو پھر یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ یہ بندے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اتنے بڑے ذاکر بن جائیں کہ پھر ان کا ذکر ہماری عبادت بن جائے.
حضور نے فرمایا النظرو فقط النظرو الی وجہ علی العبادہ، فقط نظر کرنی علی کے چہرے کو. کیوں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. علی کے چہرے کو دیکھنے سے خدا ملتا ہے. تو یا رسول اللہ جب چہرہ نہ دیکھ سکے فرمایا وہ پھر بیٹھ کر علی علی کر لیا کرے. بتائیے سرور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ خدا کی قسم جتنی الجھنیں جتنی مشکلیں علی کے نام سے ٹلتی دیکھی ہیں، وہ رب کریم نے جتنی سب کام میں خیر اور برکت رکھی ہے، رب کریم خود خوش ہوتا ہے، علی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، میرا محبوب خوش ہوتا ہے، اور ہر صاحب ایمان خوش ہوتا ہے جس کے سامنے مولا علی کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں آ کر جنہوں نے ایمان بچا لیا، ایمان کی سلامتی اللہ نے فرمایا میں نے جنہوں نے اجر عظیم دیا، تو پھر کیسے بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ قبر میں چلے جائیں، وہ تو مر کر ختم ہو جائیں اور اجر ان کا باقی رہے؟ اجر جاری ہے، بندہ مر گیا ہے. یہ بات عقل کے دائرے میں بھی نہیں آتی. اس کا مطلب ہوا کہ وہ ذکر کرتے کرتے خدا کا اتنی بلندی پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک بشریت کے تقاضے کے مطابق موت تو آنی ہی ہے. اللہ نے ظاہری پردہ میں فرما دیا، لیکن وہاں پر بھی انہیں اتنا اختیار عطا فرما دیا کہ آج بھی غوث اعظم کے دربار پر جا کر کوئی بندہ حاضری دے دیتا ہے تو آپ کا فرمان ہے کہ میں قیامت کے دن اسے کا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جاؤں گا. آپ کے دربار کی حاضری جنت کی سند ہے. اور قربان جائیں یہ جو بد وقت جن کی آنکھوں پر پٹیاں ہیں، جو مانتے نہیں، کتنی دلیلیں ہیں. قرآن کی سب سے پہلی سورت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تو خود فرما رہے دعا مانگو مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. مولا انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مولا ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے غیر. اور جب اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے، فرماتے ہیں کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں جو ہمارا مال اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، ہمارا مال صرف یہ ہمارا نہیں ہے، اس میں اللہ پاک نے ہر صاحبان ثروت کے لیے کچھ کیٹیگریز رکھی ہیں، کچھ کوٹے رکھے ہیں کہ جس میں سے نکال کر مال آپ نے ان غریبوں کو بھی دینا ہے، فقیروں کو بھی دینا ہے، یتیموں کو بھی دینا ہے. وہ آپ کا مال نہیں ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ ان کا مال ہے جن کو محروم کیا گیا، جو سائل ہیں، جو دوسروں کے دستے نگر ہیں، جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے آپ کے مال میں حصہ رکھا گیا ہے. تو یہ تو فانی دنیا میں رکھا گیا ہے. یہ ہستیاں جو ظاہری مال و دولت کے علاوہ جن کے سینوں میں کوثر کی خیرات ہے، یہ خیرات دنیا کی فانی زندگی میں، یہ قلیل زندگی میں یہ خیرات تقسیم ہو رہی ہے، تو بتاؤ حشر کے میدان میں کیسی خیرات تقسیم ہوگی؟ جن کو خدا نے کوثر کا مالک بنایا ہے. اس لیے حشر کے میدان میں اس سے 99 گنا زیادہ رحمت تقسیم ہوگی، کوثر تقسیم ہوگی، اور جھولیاں بھری جائیں گی کہ یہ جہان فانی ہے، وہ جہان باقی ہے. اس لیے اس کی جو عطا ہوگی وہ بھی اسی مناسبت سے ہی ہوگی. اس لیے آخر میں بات کروں گی کہ اس طرح کی باتیں، بد عقیدگی کی باتیں، یہ اول تو ذہن میں آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ایمان کچھ صحت پکڑتا ہے تو پھر ڈوز کو زیادہ کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی ڈاکٹر دوائی سجیسٹ کرے، آپ کو تھوڑا بہت آرام آنا شروع ہو جائے تو آپ اس ڈاکٹر کے بھی متقید ہو جاتے ہیں، اور اس میڈیسن نہ صرف خود یوز کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ رستہ دکھاتے ہیں. ایسی بات ہی ہے نا. اور پھر ڈاکٹر دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا، یہ سیانوں کی بات ہے کہ پرہیز علاج سے، ادھر دوائی کھاتے جائیں ادھر سے بے پرہیزیاں کرتے جائیں، دوائی وہ افیکٹ نہیں کرتی. افیکٹڈ
मेडिसिन वो होती है कि आप साथ साथ परहेज करें। आपका ईमान रूबा सेहत है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अली का जिक्र करें और ईमान कमजोर रह जाए। अली के जिक्र से जान को भी ताकत मिलती है, ईमान को भी ताकत मिलती है, जज्बों में भी ताकत आती है। और मैं बार बार कहती हूँ, मेरा तो तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से अली मौला के दर से होके आई हूँ, ऐसी ताकत कुव्वत अता फरमा दी कि मुझे किताब लिखने की भी जुर्रत अता फरमा दी। इससे बड़ी जुर्रत और क्या हो सकती है? किताब लिखने की इस्तिताअत, ये ताकत मुझे अता फरमा दी। तो नारे हैदरी, और जो दलेर, फौज के अंदर भी जो दलेर, सबसे दलेर होता है, उसे निशाने हैदर दिया जाता है कि ये बहादुरी की निशानी है। इसलिए अली के गुलाम बहादुर होते हैं, क्योंकि ईमान में ताकत आती है। और डंके की चोट पर लगी लिपटी नहीं, डंके की चोट पर अली का जिक्र करते हैं, हर मैदान में अली का जिक्र करते हैं कि इसी जिक्र से बेड़ा पार है। इसलिए परहेज जब डॉक्टर बताता है तो फिर आपने मेडिसिन तो लेने आते हैं इधर, लेकिन बेपरहेजी करने किसी ऐसे इलाके में, किसी ऐसी महफिल में ना जाएं कि जहां पर आपकी जो परहेज है वो खराब हो जाए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको साहिबाने ईमान किया, बहुत मजबूत ईमान है, जो इतने चेहरे खिल जाते हैं अली के जिक्र से। ये ऐसे नहीं खिलते, ये नसीब वालों के खिलते हैं। आजमा के देख लें, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है मैं उसका निचोड़ बताती हूँ, आप आजमा के देख लें। अली की बात हर मजलिस में नहीं हो सकती। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कहा युतहिरुकुम ततहीरा, के शरीफ इस दर तो संग नहीं सकता और कमीना इस दर ते आ नहीं सकता, कमीना इस दर तो मांग नहीं सकता। इसलिए मांगता वही है जिसको तहारत की, पाकी की, हलाल ज़िंदगी की तहारत ये सनद मिली है, वही साहिबाने ईमान मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह इसको और बढ़ाए।